سب بچے تیار ہو گئے ہو تو باہر نکل آؤ، نعیم نے بلند آواز سے کہا تو تمام بچوں نے یک زبان ہو کر ہاں کی گردان پکاری۔ چلو پھر کمرے میں گھسے کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے جا کر باہر رکشہ کھڑا ہے اس میں بیٹھ جاؤ، نعیم نے ہاتھ میں پکڑی گھڑی باندھتے ہوئے کہا تو سب بچے چاروں بھاگتے ہوئے باہر کی جانب لپکے۔ راحیلہ جلدی کرو، تمہیں تو 10 دن پہلے تیار ہونے کا کہا جائے تو تم تیار ہوتی ہو تب، وہ بیوی سے مخاطب ہوئے۔ ارے بس کمروں کو لاک کر رہی تھی، آنے لگی ہوں، اکیلی جان ہوں، پورا گھر دیکھنا ہوتا ہے، کدھر کدھر جاؤں اور کیا کیا کروں، وہ ایک لمبا تفصیلی سا جواب تیار کیے بیٹھی تھی۔ نعیم نے جھنجھلاتے ہوئے اچھا کہہ کر بات ختم کر دی۔ وہ آئی تو اس نے ایک سائڈ پر بڑا سا پرس پکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں دوپٹہ پکڑا تھا اور کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی۔ سامنے پڑی سارا پر نظر پڑی تو وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ راحیلہ نے اپنا دوسرا جھمکا پہننے کی غرض سے گردن موڑ لی۔ سارا کو شدید دکھ نے گھیر لیا کہ کس قدر احساس سے آ رہی ہو لوگ۔ سارا اپنا خیال رکھنا، ہم جلدی واپس آئیں گے، نعیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو اس نے بھی گردن ہاں میں ہلا دی۔ راحیلہ، سارا نے کچھ کھایا اور میڈیسن دی اسے؟ اب وہ راحیلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی بات سن کر راحیلہ کو بھی یاد آیا، نہیں، جب سے سب نے کھایا تھا تبھی اس نے بھی کھایا تھا۔ راحیلہ کا دوسرا جھمکا کان میں پہنتے ہوئے ہاتھ رک گیا۔ اس کی بات سن کر نعیم کا غصہ بھی آسمانوں کو چھو گیا۔ راحیلہ تم اس قدر لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ غصے سے چلایا۔ میرے ذہن میں رہا ہی نہیں تھا، اور یہ تو خود بول کر کہہ سکتی تھی، کیا یہ گھونگی ہے؟ اسے کہتے ہوئے شرم آتی تھی۔ اب راحیلہ سارا کو غصے سے ڈانٹنے لگی۔ میں اکیلی جان پورے گھر کو بھی دیکھوں اور اس کے بھی سارے جتن پورے کروں، لیکن بری پھر بھی میں ہی ہوں۔ نہیں بھی یاد رہتا، آپ بھی تو صبح کے گھر تھے، آپ دیکھ لیتے اگر اتنا ہی خیال تھا بیٹی کا تو۔ یہ اچھی مصیبت ہے میرے گلے کو، شادی اس کی خدمت کرنے کے لیے کروائی تھی میں نے، اپنے بچے سنبھالوں یا اس کو؟ وہ لڑنے والے انداز میں چیخنے لگی۔ نعیم کو امید تھی کہ اب اگر وہ بولا تو لڑائی بڑھتی بڑھتی مزید بڑھ جائے گی اور ساری شادی کڑاکڑی ہو کر رہ جائے گی۔ اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کیا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ اب کہاں چل دیے؟ راحیلہ کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کرے، اور اسے باہر کی جانب جاتا دیکھ کر وہ بولی، مرنے جا رہا ہوں، جانا ہے تم نے بھی؟ نعیم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ سارا خاموشی سے آنسو بہانے لگی کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا آنسو بہانے کے علاوہ۔ وہ بے بسی سے راحیلہ کو دیکھنے لگی۔ راحیلہ نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ قدم بڑھاتی نعیم کے پیچھے گئی۔ کچھ دیر بعد نعیم آیا تو اس کے ہاتھ میں روٹیاں اور سالن تھا، نہ جانے وہ تو دور سے لایا تھا یا کہیں اور سے۔ اس نے سارا کو اٹھایا اور کھانے کو دیا۔ سارا چپ چاپ اٹھ کر کھانے لگی۔ بچوں نے باہر ادھم مچا رکھی تھی، وہ انہیں ڈانٹ کر چپ کروا کر بٹھا کر آیا۔ نعیم کا دل کیا وہاں نہ جائے، لیکن مجبوری تھی، وہ واحد تھا جو اس کے لیے اس طرح سے تڑپتا تھا۔ لیکن کبھی وہ کام کے بوجھ کی وجہ سے اسے لاپرواہ ہو جاتا تھا۔ جب وہ لاپرواہ بنتا تو اسے سارا بھی یاد نہ رہتی تھی۔ وہ دن سارا کے لیے کانٹوں پر گزرتے جب اس کا باپ بھی اسے بے خبر ہو جاتا۔ رات بھی تھکا ہارا وہ آیا اور اسے تھوڑی سی بات کر کے چلا گیا تھا، اور صبح سے بس بہن گھر جانے کی الجھن میں رکشہ کروا کر یہ کام کر وہ کام کر، اسے سارا کا خیال ہی نہیں رہا۔ اب اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ راحیلہ تو سارا کو پہلے دن سے قبول نہیں کرتی تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اس بد نصیب کو تو اس دنیا میں پیدا کرنے والی ماں چھوڑ کر چلی گئی، تو وہ اس کے لیے کیا جذبہ رکھتی؟ نعیم اسے بہت پیار سے نہ صحیح لیکن اس کا پورا خیال رکھتا۔ اس کے پیدا ہونے میں کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کی ماں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اور سارا نے بھی 4 سال بعد بھی نہ چلنا شروع کیا تو نعیم نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا۔ ڈاکٹرز نے اس کے چلنے کی حقیقت واضح کر دی کہ وہ نہیں چل سکے گی۔ نعیم کی ماں کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے نعیم کی دوسری شادی کروا دی، لیکن سارا کی ماں سوکن برداشت نہیں کر سکی اور طلاق لے لی۔ لیکن وہ سارا کو کسی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ سارا کو اپنا گھر اجڑنے کا قصوروار سمجھتی تھی اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ نعیم کی والدہ بھی چل بسی۔ راحیلہ بھی نعیم کی موجودگی میں ہی اس کے آگے پیچھے پھرتی، لیکن بعد میں وہ اسے اتنے کوسنے دیتی
لیکن سارا نے کبھی اف تک نہیں کی۔ وہ خاموشی سے بس بے بس ہو کر لیٹی رہتی۔ نہ ہی اس نے کبھی باپ کو شکایت لگائی کہ راحیلہ بعد میں اسے کتنے کوسنے دیتی۔ نعیم اس کے سارے ٹریٹمنٹ کرواتا اور پوری کوششیں کرتا کہ وہ اپنے پاؤں پر چلنے لگ جائے، لیکن اب تو ڈاکٹر نے بھی ساری امید ختم کر دی تھی۔ وہ 19 سال سے چارپائی سے جڑی تھی۔ اس کی کمر اور ٹانگیں دونوں ہی مفلوج ہونے کی وجہ سے وہ صرف تکیے کے سہارے بیٹھ سکتی تھی، نہ وہ چل سکتی تھی۔ لیکن اب اتنی بہتری آئی تھی کہ وہ بیٹھ کر کھانا خود کھانے لگ گئی تھی۔ میڈیسن ادھر رکھ رہا ہوں، دھیان سے کھا لینا، اور روٹیاں زائد لایا ہوں، کھا لینا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو راحیلہ کا فون ادھر ہی ہے، تم ساتھ میں اپنی آنٹی کو کال کر لینا، وہ آ جائیں گی۔ انہوں نے اسے تسلی دی، لیکن اسے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ بس یہی سوچتی رہی کہ کیسے وہ تب تک اکیلی رہے گی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے تو اس نے اداسی سے گردن ہاں میں ہلا دی۔ اس کا دل بھی دکھ گیا، لیکن وہ اسے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ چلیں اب اٹھ بھی جائیں، پہلے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ راحیلہ سے ان دونوں کا پیار برداشت نہیں ہوا تو وہ مزید گویا ہوئی۔ جاؤ جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ نعیم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو 2 اور آنسو ٹوٹ کر اس کے کھانے میں جذب ہو گئے۔ ہمارا جانا مجبوری ہے، تمہاری پھپھو کی بیٹی کی مہندی ہے نا، تو وہ بہت ناراض ہوں گی اگر میں نہ گیا تو، لیکن میں کیا کروں، میں تمہیں بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ تمہاری پھپھو کتنی چڑھتی ہیں تم سے، تمہیں پتہ ہی ہے، اور تمہاری کمر میں پھر سے درد شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے اسے نرمی سے کہا۔ اس نے ان کی بات پر اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہچکیوں سے روتی، اس نے نعیم کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹایا اور اسے جانے کا کہا۔ نعیم بھی اس کا اشارہ سمجھ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ ہچکیوں سے رونے لگ گئی۔ اللہ جی، کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، اور نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ اسے پانی کی پیاس محسوس ہوئی تو اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے پاس ہی پانی کا گلاس پڑا دکھائی دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے یاد کیا کہ اس نے تو اس میں سے پانی پی لیا تھا اور گلاس بالکل خالی تھا، لیکن اب گلاس خالی ہونے کے بجائے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی، کیا پتا بابا نے جانے سے پہلے رکھ دیا ہو اور میرا دھیان نہ ہو۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پانی پی لیا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن لیٹی تھی۔ اسے شدید خواہش ہوئی کہ کاش ابھی وہ کچھ ٹھنڈا کھائے۔ ابھی وہ یہ بات دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پاس ایک کپ آئس کریم کا پڑا دکھائی دیا۔ وہ دھنگ رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے وہ کپ ہلایا تک نہیں۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ ادھر سے بھاگ جائے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر ساتھ والی ہمسائی کو فون کر کے بلایا۔ وہ آئیں تو انہوں نے آئس کریم کا پوچھا تو وہ ٹال گئی کہ بابا لے کر دے کر گئے تھے، کیونکہ وہ اتنی سمجھ رکھتی تھی کہ اگر اس نے بتا دیا تو اس کی بات پہ یقین نہیں کریں گی۔ اس نے آئس کریم انہیں کھانے کا کہا۔ ارے تیرے بابا لے کر دے گئے، تم کھاؤ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، میں نے ابھی کھانا کھایا ہے، اس نے پاس پڑے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس آنٹی نے بھی خاموشی سے آئس کریم اٹھائی اور کھانے لگ گئی۔ ارے یہ تو بہت ہی مزیدار اور علیحدہ ذائقہ رکھنے والی ہے۔ ان کی بات پر وہ مزید خوف زدہ ہوئی کہ نہ جانے کہاں سے آئی ہے یہ۔ اچھا تم بتاؤ کیوں بلایا تھا، مجھے کوئی کام تھا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، بس اکیلے گھر میں خوف سا محسوس ہو رہا تھا اس لیے بلایا۔ اچھا میں کپڑے دھو رہی تھی، مجھے لگا کوئی کام ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نارمل انداز میں کہا، لیکن سارا کو لگا وہ اکتائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ اس نے انہیں کام کرنے سے روک دیا۔ بہت درجہ حساس تھی، اسی لیے چھوٹے سے چھوٹی بات کو بھی بہت گہرائی سے لیتی تھی۔ اچھا آپ نہیں فارغ تو کوئی بات نہیں، جب فارغ ہوں تب آ جائیے گا، نہیں تو بابا لوگ بھی آنے والے ہوں گے۔ اسے خوف تو محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی کہہ دیا کیونکہ وہ کسی کو اپنی وجہ سے باندھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دل میں دعا کرنے لگی کہ آنٹی ہی نہ جائیں، لیکن آنٹی اس کی بات سن کر فوراً اٹھ گئی۔ ہاں میں بس کام ختم کر کے آ جاؤں گی، وہ اٹھتے ہوئے بولی تو سارا کا دل دکھ سے بھر گیا کہ وہ کتنی بے بس ہے نا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی سارا نے کچھ سوچنے کی بجائے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن خوف کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آئی۔ لیکن اس نے پوری کوشش کی کہ نیند آ جائے اور جلد ہی وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی اور سو گئی۔
رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اس کی چارپائی ابھی تک صحن میں ہی تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو اسے ویرانی نظر آئی، یعنی کہ ابھی تک وہ واپس نہیں آئے تھے، اس نے سوچا، اور دوبارہ پورے گھر میں اکیلے ہونے کا خوف اور آئس کریم والا واقعہ یاد کر کے اسے اندھیرے میں خوف محسوس ہوا۔ لیکن تبھی اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو نعیم اکیلا ہی گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ نعیم نے لائٹ جلا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر اسے سلام لی۔ ایک دکھ نے اسے گھیر لیا کہ وہ کیسے لاوارثوں کی طرح جہاں اسے چھوڑ گیا تھا وہیں پڑی تھی، نہ جانے وہ کیسے وقت گزارا ہوگا اس نے دل میں دکھ سے سوچا۔ سوئی نہیں اب تک؟ انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی سوئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے اٹھی ہوں، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تم روتی رہی ہو؟ نعیم نے اس کی آواز کے بھاری پن سے اندازہ لگایا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس نے جلدی سے وجہ بیان کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ لاکھ انکار کرے لیکن جتنا وہ روئی ہے وہ نہیں چھپا سکے گی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ اس کی بات سن کر مزید ایموشنل ہو گیا۔ نہیں، وہ بس اندھیرا زیادہ تھا نا، تو شاید اس وجہ سے، اس نے بات سنبھالی۔ حنین لوگ نہیں آئے؟ اس نے راحیلہ کے بجائے چھوٹے بھائی کا نام لے کر پوچھا۔ نہیں، تمہاری پھپھو نے نہیں آنے دیا، بہت اصرار کیا کہ رک جائیں تو میں نے راحیلہ کو کہا کہ وہ بچوں کو لے کر کل آ جائے، پھر بارات میں بھی جانا شام کو تو گھر سے ہی تیار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ تفصیل بتانے لگے۔ مجھے بھی کہہ رہی تھی رکنے کا، لیکن مجھے تمہاری فکر تھی کہ پتہ نہیں اکیلی کیا کر رہی ہوگی۔ انہوں نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ یہ لو کھانا لایا ہوں تمہارے لیے، کھا کر اپنی دوائی کھا لو۔ انہوں نے اسے کھانا دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نفی میں انکار میں سر ہلا دیا۔ اچھا، کیا ہمارے بعد؟ انہوں نے اس سے باتیں کرنے کی غرض سے اس سے پوچھا۔ دوسروں کے سہارے رہنے والا بندہ کیا کر سکتا ہے سوائے چارپائی کو گلے لگانے کے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ اچھا تم اداس نو گڑیا، اللہ جو بھی کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، چلو کمرے میں چلتے ہیں، یہاں مچھر زیادہ ہیں۔ گرمیوں کے دنوں میں اس کی چارپائی صرف اس درخت کے سائے کے نیچے ہوتی تھی، چاہے تپتی دوپہر ہوتی، لیکن وہ ہونکوں کی طرح بس صحن تک محدود تھی۔ اگر نعیم گھر ہوتا تو تپتی دھوپ دیکھ کر اندر کر دیتا، پھر شام میں باہر نکال دیتا، لیکن اگر نہیں تو جہاں وہ پڑی ہوتی وہاں لاوارثوں کی طرح محتاج ہو کر پڑی رہتی۔ نعیم نے اندر کمرے میں جانے کی بات کی، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ اندر کمرے میں حبس میں اس کا دل گھبراتا ہے۔ نعیم نے بھی اس کی مرضی کے مطابق وہیں چارپائی بچھا لی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن راحیلہ اور بچوں نے واپس آنے کے بجائے بارات کے کپڑے بھی وہیں پر نعیم کے ہاتھ منگوا لیے۔ نعیم اسے کھانا کھلا کر دوبارہ شادی پر چلا گیا اور اسے اپنا خاص خیال رکھنے کا کہا۔ آج پھر اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ نعیم کے جانے کے بعد زارو قطار رونے لگی، تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کہ اس کی چارپائی کے پاس ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ادھر ایک آدمی بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی چیخیں بلند ہو گئی، وہ نہ ہل سکتی تھی نہ کچھ کر سکتی تھی، بے بسی سے خوفزدہ ہو کر صرف اتنا ہی بول سکی کہ کون ہو تم؟ اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو وہ جیسے نعیم نے بند کیا تھا ویسے ہی بند تھا، تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں، اس نے اسے تسلی دی، لیکن اس کا خوف کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا نا ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وہ بولا تو اس کی آواز تھوڑی پوری اسرار تھی۔ اچھا چپ کرو، میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور یہاں کیسے آیا۔ جب سارا نے زارو قطار رونا شروع کر دیا تو اس آدمی نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، میں جنوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کی بات پر سارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جن؟ اس نے بمشکل لرزتی آواز سے کہا۔ ہاں جن، میں اور میرا باپ صدیوں سے اس درخت پر مقیم ہے۔ اس نے درخت کی طرف اشارہ کیا جو سارا لوگوں کے گھر میں موجود تھا، تو دیکھ کر سارا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا باپ انتہائی ظالم انسان تھا، لیکن اب ان کا وجود ختم ہو چکا۔ میرے باپ نے اپنا آپ صرف تمہاری ماں پر عیاں کیا تھا، لیکن تمہاری ماں انتہائی ظالم عورت تھی۔ شادی کے شروع میں وہ تمہارے باپ سے شادی کو راضی نہیں تھی۔ وہ طرح طرح کے عملوں کے پاس جاتی جو کالے جادو کرتے تاکہ تمہارے باپ کو مار سکے۔ میرا باپ اس کے ہر عمل سے واقف تھا، وہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس پر اپنا آپ عیاں کر کے اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ کسی کو شک نہ ہو
اسی لیے انہوں نے تمہارے باپ کو نقصان پہنچانے کی بجائے تمہارا استعمال کیا، اور تم ابھی بہت چھوٹی تھی جب تمہیں چلنے سے محروم کر دیا۔ وہ دوسری شادی کسی اور سے کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میرے باپ کو اپنے شکنجے میں پھنسایا کہ وہ اس سے شادی کرے گی، لیکن جب شادی کا وقت آیا تو اس نے کامل کے ذریعے میرے باپ کو قید کروا کر ختم کروا دیا۔ بہت ہی وہ مکار اور شیطان عورت تھی۔ اس کے باپ نے بھی بہت سارے کالے جادو کیے تھے۔ نہ جانے تمہارا باپ کیسے اس کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ اس کی باتوں پر سارا نے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس حقیقت نے اس کے سر پر پہاڑ گرائے تھے۔ وہ ایک شیطان عورت سے پیدا ہونے والی تھی، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو کیا میرا باپ اس حقیقت سے واقف ہے؟ اس نے بامشکل اپنے الفاظ ادا کیے۔ اسے لگا اس کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہے۔ نہیں، میرے باپ نے اور تمہاری ماں کے علاوہ کوئی بھی اس حقیقت سے واقف نہیں۔ مجھے بھی میرے باپ نے مرنے سے پہلے بتایا تھا۔ وہ افسردہ لہجے میں باپ کے مرنے کے بارے میں بتانے لگا۔ تو اب کیا میں کبھی چل نہیں سکوں گی؟ اس نے مایوس کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک عام انسان کی طرح اس سے بات کر رہی تھی۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ کے جادو کا توڑ کیا ہوگا، لیکن میں کامل سے پتہ کر کے اس کا توڑ کرنے کی کوششیں کروں گا۔ آپ نے مجھے یہ سب کیوں بتایا؟ وہ اصل بات کی طرف بڑھی۔ میں سالوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری بے بسی سے واقف ہوں، لیکن میں تمہاری حقیقت سے بے خبر تھا، کیونکہ میرا باپ سالوں سے قید میں تھا۔ ابھی 2-3 سال پہلے اس نے مجھے حقیقت بتائی۔ تب سے مجھے تم سے ہمدردی ہونے لگی کہ تمہارا تو اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے، تو تم کیوں سزا بھگت رہی ہو؟ اس نے وضاحت دی۔ تو نہ جانے کب مجھے تم سے لگاؤ ہو گیا۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ تم کبھی دکھی نہ ہو، لیکن میں تمہاری بیماری کے معاملے میں بے بس ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو وہ بھی اداس ہو گئی۔ اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارا علاج کرواؤں گا، لیکن جب تک میں تم پر اپنا آپ عیاں نہ کرتا تمہارا علاج ناممکن تھا۔ اس لیے میں نے کل وہ پانی اور آئس کریم والا معاملہ کیا۔ ساری بات سمجھ گئی اور اب اپنا آپ تم پر عیاں کر دیا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو سارا ڈر گئی کہ اب اسے اس کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیا قیامت ہوگی۔ بے فکر رہو، مجھے تمہارے علاوہ نہ کوئی سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی بات پر سارا کی سانس بحال ہوئی۔ میں نے سوچا ایک دفعہ تمہیں پوچھ لوں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ خالہ داخل ہوئی تو سامنے چارپائی پر اسے پڑا دیکھ کر کہا، شکریہ خالہ۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ نہ جانے اس کے دل کو بہت گہری چوٹ لگی تھی اپنی ماں کی حقیقت جان کر۔ راحیلہ جب اس کی ماں کو برا بھلا کہتی تو اسے دکھ ہوتا، لیکن آج وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ وہ عورت اچھے لفظوں کے قابل تھی ہی نہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ جانے کون سی مجبوری میں اس کی ماں کو گھر سے نکالا ہوگا، اس لیے تو وہ اسے ساتھ لے کر نہیں جا سکی۔ لیکن اب اسے احساس ہوا کہ اس کی ماں اس سے بھی برے رویے کے قابل تھی۔ اسے جن کی باتوں میں مکمل سچائی نظر آئی تھی۔ خالہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جن ابھی بھی وہیں تھا۔ میں چلتا اور تمہاری بیماری کا توڑ پوچھ کر جلد واپس لوٹوں گا۔ میرا انتظار کرنا مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کہا تو سارا پھیکا سا مسکرائی کہ اس کے باپ کے علاوہ کوئی بھی اسے اس قدر نرمی سے بات کر سکتا ہے، ورنہ تو آج تک اس نے سب کے لہجوں میں صرف تضحیک، اکتانا، طنز اور توہین ہی محسوس کی تھی۔ جن وہاں سے رخصت ہو گیا اور وہ خالہ سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ خالہ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ جن کی باتیں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے کب نیند کی وادی میں چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں شور بہت زیادہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو تمام بچے اور گھر والے واپس آ چکے تھے۔ میں اتنی گہری نیند سوئی کہ مجھے نہ ان کے آنے کا پتہ چلا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ہلکی ہلکی دھوپ نکل رہی تھی، لیکن اس نے غور کیا تو پتہ چلا وہ تو ابھی سامان رکھ رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی آئے۔ اس نے انہیں کو اشارے سے پاس بلایا تو وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ سارا کو بہت پیارا لگتا۔ وہ تو اس کے پاس بھی آ جاتا، لیکن باقی سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پر وہ خود ہی اس سے دور رہتے۔ اس کو دیکھ کر دکھ ہوتا، لیکن وہ برداشت کر جاتی۔ ابھی بھی انہیں اس کے پاس آیا تھا کہ راحیلہ نے ایک تھپڑ پیچھے سے جڑ دیا۔ آتے ہی معشوقوں کی طرح شروع ہو گیا، یہ سینڈل تیرے باپ نے نکالنے میں ابھی نئی دلوائی تھی، بڑا غرق کر دیا ایک ہی دن میں۔ اس نے سارا کا پرسوں کا سارا غصہ اس پر اتارا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کھینچ کر لے گئی۔ سارا کو ایسے نظر انداز کیا گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ سارا کو دکھ نے لپیٹا کہ وہ کیا انہیں کھا جائے گی۔
اس نے دکھ سے سوچا تبھی جن نمودار ہوا. سارا, اس نے اسے پکارا تو وہ متوجہ ہوئی. میں نے پتہ لگوایا جادو کے توڑ کا, اس نے بات شروع کرتے کہا. تو سارا نے آہستہ سے ادھر ادھر دیکھ کر اس سے پوچھا. تو اس نے ایک توڑ بتایا جس سے تم بالکل ٹھیک ہو کر پاؤں پر چل سکتی ہو, عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتی ہو. اس نے اسے خوش کرتے کہا. اچھا, وہ کیسے؟ اس نے خوشی سے پوچھا, لیکن وہ چپ کر گیا. لیکن کیا؟ سارا بھی اس لیکن پر اٹک گئی. اس کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھی. اس میں خطرہ ہے. کیسا خطرہ؟ سارا ان پہیلیوں پر جھنجھلا گئی. یہاں سے بہت دور جنات کی بستی میں ایک جنگل ہے. اس جنگل کے پاس پہاڑ ہے. ان پہاڑوں پر کچھ جڑی بوٹیاں ہیں. ان جڑی بوٹیوں کا رس نکال کر اگر تمہیں پلایا جائے تو تم چل سکتی ہو, لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک اور رس پینا ہوگا. اس رس کے پینے کے 1 مہینے بعد اگر ان پہاڑوں کی جڑی بوٹیوں والا رس نہیں پیا تو تم مر سکتی ہو. اس کی بات پر سارا بھی چپ کر گئی. اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے. لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ رس مہینے سے پہلے ہی لے آؤں. اس نے اسے امید دلائی. تم تو جنو, تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تم تو جادو کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہو. ہاں, لیکن وہ جنات کی بستی کا سفر ہے, وہاں جادو نہیں چلے گا. مجھے وہاں سفر کرنا پڑے گا جو کافی دن پر مشتمل ہوگا. اس نے اسے ساری بات سمجھائی. اچھا, تو پھر ابھی تو وہ عامل جس سے اپنا پہلا رس لینا ہے وہ یہاں موجود نہیں. اسے آنے میں دن لگیں گے. ہمیں انتظار کرنا ہوگا. اس نے بتایا تو وہ مایوس ہو گئی. لیکن زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس کی تسلی سے اسے بھی تھوڑی ڈھارس ہوئی. اب وہ جن ہر وقت اس کے ساتھ درخت پر بیٹھا رہتا. وہ ڈھیروں باتیں کرتے. یہ تمہاری بیٹی مجھے لگتا ہے خود سے باتیں کرنے لگی ہے. نعیم کھانا کھا رہا تھا جب راحیلہ نے اسے رازداری سے کہا. مطلب؟ نعیم کا کھانا کھاتے ہاتھ رک گیا. مطلب یہ کہ یہ خود ہی بولتی جاتی ہے, نہ کوئی پاس ہوتا ہے پھر بھی خود سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے. وہ دوبارہ گویا ہوئی. خود ہی ہنستی بھی جاتی ہے. پہلے تو ہر وقت منہ پر 12 بجے رہتے تھے, لیکن اب تو اتنی خوش رہتی ہے. اس کی باتوں پر نعیم چونک گیا. وہ جب سارا سے بات کرتی ہے تو وہ ٹھیک بات کرتی ہے. اس کے لہجے میں بدلاؤ تو نعیم نے بھی دیکھا تھا, لیکن راحیلہ تو ساری علامات پاگلوں والی بتا رہی تھی, جیسے کہ ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو. اچھا, میں دیکھتا ہوں. اس نے کھانا وہیں چھوڑا تو راحیلہ چڑ گئی. کوئی اتنی قیامت نہیں آئے گی, کھانا تو پورا کھا لو. وہ اسے اٹھتے دیکھ کر غصے سے بولی. نہیں, مجھے بس اتنی ہی بھوک تھی. وہ کہہ کر سیدھا سارا کی چارپائی کے پاس چلا گیا. سارا آنکھیں بند کیے لیٹی تھی, لیکن اس کا چہرہ پہلے کی طرح مرجھایا ہوا نہیں تھا. اس کا چہرہ بس کھلا ہوا تھا. سارا, اس نے آہستہ سے پکارا. اگر سوئی ہو تو نیند نہ ٹوٹے. سارا نہیں بولی, جس کا مطلب وہ سو رہی تھی. وہ خاموشی سے واپس چلا گیا. اگلے دن بھی وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کام پر چلا گیا. سارا, وہ عامل آ گیا اور اس نے رس بھی دے دیا ہے, اور اب تمہیں وہ پینا ہوگا. اور میں آج اس بوٹی کو لینے جا رہا ہوں. جب وہ اٹھی تو وہ جن اس کے پاس آیا اور اسے بتایا. تم 1 مہینے کے لیے جا رہے ہو؟ سارا بہت اداس ہوئی. وہ اب اس کے ساتھ اتنی گل مل گئی تھی کہ اسے جینے کی خواہش ہونے لگی تھی. وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا. جب بھی کوئی اسے تکلیف دیتا تو وہ اسے تسلی دیتا, ہر وقت دلاسے دیتا. وہ بچوں کی طرح اس سے باتیں کرتا. سارا ہر بات پر خوش ہو جاتی. اس نے وہ رس اسے دیا. اگر تم واپس نہیں آئے تو 1 ماہ بعد میری اس رس کے زہر سے موت بھی ہو سکتی ہے نا؟ اس نے پوچھا تو وہ جن تڑپ گیا. نہیں, میں واپس آؤں گا اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. اس نے محبت سے اسے امید دلائی. میرا انتظار کرنا. وہ اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا. سارا نے وہ رس پی لیا اور اس کے جانے پر وہ اداس سی ہو گئی. وہ اس کے جاتے ہی بالکل چپ ہو گئی. اب اس کے بغیر ایک دن بھی گزارنا محال لگتا. نعیم نے راحیلہ کی باتوں کے بعد خود نوٹ کرنا شروع کیا تو اسے وہ کہیں بھی وہ باتیں نظر نہیں آئی جو راحیلہ نے اسے بتائی تھی. اسے پتا تھا کہ راحیلہ اسے کتنا چڑھتی تھی. اس نے اسے چڑھنے کا نام دے کر سر جھٹک کر چھوڑ دیا. وہ تو اب بھی جب بھی سارا کو دیکھتا وہ اداس ہی ہوتی. سارا, اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ ایک دن وہ کام سے واپس آیا تو اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا. میرے جیسے لوگ خوش بھی ہو سکتے ہیں؟ وہ ناشکری سے بولی. اسے حالات نے اس قدر ناشکرا کر دیا تھا کہ وہ ہر بات پر اپنے نصیب کو کوستی. ہاں, تمہیں خوش ہونا منع ہے؟ اس نے پیار سے کہا. منع ہی ہے, کیونکہ میرے پاس خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ پھر ناشکری سے بولی. وجہ خود ڈھونڈنی پڑتی ہے. انہوں نے سمجھایا. چلے آپ ڈھونڈ دینا پھر. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میری بہت قیمتی چیز کھو گئی ہو. میں اسی کے انتظار میں ہوں. وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو نعیم نے غور نہیں کیا. راحیلہ بتا رہی تھی کہ تم خود سے باتیں کرنے لگ گئی ہو.
اس نے کافی دن بعد اب اس سے بات کی۔ اور آپ نے یقین کر لیا؟ اس نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ کہتی ہے میں نے خود دیکھا ہے اور بچے بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں لگتا ہے ایسا۔ اس نے صفائی پیش کی۔ آپ کی بیوی اور بچوں کے لگنے کی کیا بات ہے؟ کوئی اور باتیں نہیں کرتا تو خود سے بھی کرنی منع ہے کیا؟ اس نے بات کو بدلا۔ آپ کی بیوی تو اپنے بچوں کو میرے نزدیک بھی نہیں آنے دیتی۔ اس نے پہلی دفعہ نعیم سے کوئی ایسی بات کہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ راحلہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ شاید وہ اس جن کے جانے پر اتنی اداس تھی کہ بس بولتی جا رہی تھی اور اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ کیوں، تم بچوں کو کھا جاؤ گی؟ وہ اس نئے انکشاف پر حیران ہوئے۔ انہیں لگتا ہے شاید ان کا خیال ہے کہ ان کے بچے میرے پاس آئیں گے تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ نہ جانے جن کی جدائی تھی یا واقعی ان باتوں کو کرتے وہ رو دی۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات کروں گا۔ نعیم بھی افسردہ ہوا۔ نہیں، وہ پھر کہیں گی کہ میں شیطان ہوں اور میاں بیوی کی لڑائی کرواتی ہوں۔ میں منحوس ہوں، کسی کو راضی نہیں دیکھ سکتی، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ نعیم کو اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ اسے برا بلا کہتی، لیکن راحلہ اس قدر اس کے سامنے زہر اگلتی اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ حد درجے بیوی کے رویے پر رنجیدہ ہوا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے نعیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں دو پوچھو، وہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ میری ماں کیسی عورت تھی؟ اس کے سوال نے نعیم کو حیران کر دیا کہ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اپنی ماں کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اچھی تھی؟ اس نے اس کی بیٹی کے سامنے اس کی ماں کا بھرم رکھنا چاہا۔ نہیں، اتنا تو میں جانتی ہوں کہ وہ اچھی عورت نہیں تھی۔ آپ مجھے سچ بتائیں۔ اب پھر نعیم حیران ہوا۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ اچھی نہیں تھی؟ میں تو شروع سے تمہیں یہی بتا رہا تھا کہ اچھی تھی۔ نعیم نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اگر وہ اتنی اچھی ہوتی تو مجھے لاوارسوں کی طرح نہ چھوڑتی۔ سارا نے بات بدلی۔ کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، نعیم نے اسے تسلی دی تو وہ طنزیہ مسکرائی۔ آپ مجھے سچ بتائیں، اب میں بچی نہیں ہوں جو ان جھوٹے دلاسوں کو سمجھ جاؤں گی۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا کہ نعیم کو ہار ماننا پڑی۔ تمہاری ماں ایک بہت ہی مطلبی عورت تھی جو خود کی خوشی کے لیے دنیا بھی ویران کرنا پڑتی تو کر دیتی۔ تو کر دی تھی اس نے دنیا ویران، میری ہی ویران کرنی تھی۔ اس کا باپ کالے جادو کرتا تھا، لیکن میں اس بات سے لا علم تھا۔ اس نے پہلے کالے جادو سے مجھے اپنے بس میں کرنا شروع کر دیا اور مجھے میری ماں کے خلاف کر دیا۔ میں بھی اتنا پاگل ہو گیا کہ اپنی ماں کو برا سمجھنے لگا۔ میری ماں نے پتہ کروایا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ کالا جادو کرتی ہے۔ انہوں نے بھی عامل سے رابطہ کروایا اور اس کے جادو کا توڑ کرنا شروع کر دیا، لیکن میں اس سارے معاملے سے بے خبر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میری ماں کو پتہ چل گیا تو اس نے میری ماں کو اپنے راستے سے ہٹانا شروع کر دیا۔ وہ ان پر جادو کروانے لگی تو ان کی طبیعت خراب رہنے لگی، لیکن میں راہ راست پر آ گیا۔ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی رہی اور جس دن وہ یہ گھر چھوڑ کر گئی اس سے 2 ہفتے بعد میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن مرنے سے پہلے ماں نے ساری حقیقت مجھے بتا دی اور تمہیں اس عورت سے دور رکھنے کی نصیحت کر کے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سننے میں آتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ اس کی ماں کے کردار کے بارے میں بھی چھپا گیا، لیکن اس کی دوسری شادی کرنے والی بات نہیں بتائی۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی دکھائی نہیں دی اور نہ ہی ملی۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو اپنی ماں کی اتنی بھیانک حقیقت جان کر وہ مزید افسردہ ہو گئی۔ اچھا تم نہیں سوچو، وہ ایک ماضی تھا۔ انہوں نے سارا کو تسلی دی۔ راحلہ اس کی نسبت اچھی ہے؟ اس نے سوال کیا تو وہ مسکرا دیے۔ ہاں راحلہ بس زبان کی کڑوی ہے، لیکن اس طرح کا زہر نہیں رکھتی، اندر ختم نہیں کرتی۔ اس نے کہا تو اسے بھی ان کی بات بالکل درست لگی کہ وہ بس زبان کی تو کڑوی ہے، ورنہ وہ اسے دوائی جتنی باقاعدگی سے دیتی تھی وہ بھی اندر سے چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کے دل میں خدا کا خوف باقی تھا، لیکن اس کی ماں میں نہیں تھا۔ وہ افسردہ سی ہو کر سوچنے لگی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ آج اس جن کو گئے 5واں دن تھا۔ وہ روز انتظار کرتی، اس کا ہر لمحہ ایسے انتظار کرتے گزرتا۔ دوسری طرف اس جن نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا تھا۔ وہ یوں ہی چلتا ہوا سفر میں ایک جنگل میں پہنچا تو اسے وہاں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو سر نیچے کیے بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ رحم دلی کی عادت سے مجبور ہوا اور اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر اسے بھی تشویش ہوئی۔ وہ اس کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ سنیے، کیا ہوا آپ کو؟ اس نے اس بوڑھے آدمی سے وجہ دریافت کی، لیکن اس بوڑھے نے سر نہیں اٹھایا۔ اس نے دوبارہ اسے ہلایا لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ کافی حیران ہوا کہ وہ اسے بلانے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس کے بابا نے گردن اوپر اٹھائی۔ کیا ہوا بابا جی؟ اس نے دوبارہ پوچھا لیکن وہ کچھ بولا نہیں
اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جن وہاں سے ایک پنجرے میں قید ہو گیا۔ وہ ابھی صورتحال سمجھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک تاریک کمرہ تھا جہاں ایک سائیڈ پر آگ جل رہی تھی۔ وہ اسے آگے بابے والا بھی دکھائی دیا۔ اس نے لال رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کوئی عامل ہے اور اس نے اسے قید کر لیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے اس عامل کو مخاطب کیا جس نے گلے میں لکڑی کے دانوں کی تسبیحاں پہن رکھی تھی اور ماتھے پر لال رنگ کا بڑا سا ٹیکا لگایا ہوا تھا جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک ہندو تھا۔ میں نے بہت سے جنوں کو قید کر رکھا ہے، اب کیا ہر ایک کو بتاتا پھروں کہ کیوں قید کیا ہے؟ اس نے بڑے فخر سے کہا۔ لیکن تم نے مجھے قید کیسے کیا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ مجھے اپنے علم سے پتہ چلا تھا کہ ایک جن کا جنگل گزر سے ہو رہا ہے، تو میں نے اپنے چیلے کو بھیجا کہ کچھ دیر کے لیے تمہیں وہاں روکے تاکہ مجھے اپنے عمل میں آسانی ہو۔ وہ جو بوڑھا آدمی جن کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہاں، وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ مکار چیلا تھا جس نے تمہارا دھیان بٹایا اور میں نے تمہیں اپنے وش میں کر لیا۔ دیکھو مجھے آزاد کر دو، بہت ضروری کام ہے، اگر نہ ہوا تو میں سب کچھ کھو دوں گا۔ اس نے اسے منت سے کہا۔ میں جانتا ہوں تمہارا کون سا کام رک جائے گا، لیکن ایک انسان کے پیچھے خوار ہو کر کیا کرو گے؟ اس سے اچھا نہیں میری قید میں رہو اور مجھے بھی کچھ فائدہ دو۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسا۔ جن نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو بہت سے جن وہاں قید تھے۔ وہ عامل وہاں سے غائب ہو گیا اور جن بے بسی سے سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ دوسری طرف سارا اس کے انتظار میں کرتی رہتی۔ اسے دن رات بس ایک ہی فکر لگی رہتی کہ وہ نہ جانے کب آئے گا۔ اسے گئے 13 دن ہو گئے تھے لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سارا، راہیلہ اسے دوائی دے رہی تھی۔ جب اس نے سارا کو آرام سے پکارا تو سارا بھی حیران رہ گئی۔ اس نے حیرانی سے کہا کہ شاید اس نے غلط سنا ہو یا راہیلہ کہیں کھوئی ہے۔ تم پہلے سے بہت زیادہ بیمار اور لاغر ہو گئی ہو، کیا تمہیں کوئی ٹینشن ہے؟ راہیلہ کے منہ سے سن کر سارا بے ہوش ہونے والی ہو گئی کہ اسے اس کی کب سے فکر ہونے لگی۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھو جب میں شروع میں آئی تھی تو مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ بہوشی تمہیں سنبھالتی تھی۔ اس نے سارا کو یاد کروایا لیکن سارا تب بہت چھوٹی تھی، اسے یاد نہیں آیا۔ تب تم چھوٹی تھی اس لیے تمہیں یاد نہیں، لیکن میں تمہیں شروع میں بہت اچھے سے سنبھالتی تھی۔ اس نے اسے بتایا تو وہ اس بات میں گردن ہلا گئی کہ ایسی ہی بات ہوگی۔ لیکن پھر میرے بچے ہو گئے اور نعیم تمہارا بہت خیال رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے بچوں کا پیار بھی تمہیں دیتا ہے، اس لیے مجھے تم سے چڑ ہونے لگی کہ تم میرے بچوں کے حصے کا بھی پیار لیتی ہو۔ بس پھر تم مجھے بری لگتی تھی، لیکن کبھی بھی کوشش نہیں تھی کہ تمہارا برا کروں۔ وہ اسے حقیقت بتا رہی تھی۔ میری اور نعیم کی اکثر لڑائی ہونے لگی اور ہمیشہ وجہ تم ہوتی، کچھ اس لیے بھی کہ مجھے تم سے خار ہونے لگی۔ لیکن جب سے میرے پاؤں پر چوٹ لگی اور میں 4 دن سے چارپائی پر لیٹی تو مجھے احساس ہوا کہ تمہارے لیے وقت کتنا مشکل ہے۔ پھر تب سے مجھے تم سے ہمدردی ہونے لگی کہ تمہارا کیا قصور۔ اب میں کافی دن سے دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت چپ اور کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ پہلے خوش رہنے لگے تھی لیکن اب پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو گئی ہو۔ اس نے پیار سے پوچھا تو وہ اس کی اس قدر پیار سے آبدیدہ ہو گئی۔ آپ نے میرا احساس کیا، میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اس نے اس کو ہاتھ پکڑ کر خود سے گلے لگایا۔ اچھا بتاؤ، کوئی ٹینشن ہے؟ اس کے بار بار پوچھنے پر سارا نے جن والی کہانی اس کے گوشے گزار کر دی اور ماں والا سارا قصہ بھی بتایا۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ عورت انتہائی شفاق تھی، لیکن اس قدر ہو سکتی تھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سب سن کر افسردگی سے بولی۔ اس جن کو گئے کتنے دن ہو گئے؟ راہیلہ نے سارا سے پوچھا۔ اس کو گئے 13 دن ہو گئے لیکن کوئی اتا پتہ نہیں، وہ 17 تک نہ آیا تمہیں؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ نہیں، ہمت نہیں آ رہا، وہ ضرور آئے گا، راہیلہ نے اسے تسلی دی۔ اسے بھی فکر لگ گئی کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ آج نعیم کام سے واپس آیا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سارا کی چارپائی باقی سب چارپائیوں کے پاس بچھی تھی اور وہ بچوں سے باتوں میں مشغول تھی۔ راہیلہ بھی سائڈ پر ان کے پاس بیٹھی تھی۔ نعیم کو لگا کہ اس نے کچھ غلط دیکھا۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا جو بہت خوش نہ تھی لیکن پہلے کی نسبت بہتر تھی۔ آج کیا معاملہ ہو گیا؟ اس نے خوشگوار لہجے میں پوچھا تو سارا نے راہیلہ کو لے کر اسے ساری داستان سنائی تو وہ بھی خوش ہو گیا کہ راہیلہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، جن کو گئے 23 دن ہو گئے لیکن اس کا اتا پتہ نہیں ملا۔ سارا کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ سارا نے راہیلہ کو نعیم کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ راہیلہ کو بھی ہر پل انتظار تھا کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد پوچھتی کیا یہ سارا ہر دفعہ مایوسی سے گردن نفی میں ہلا دیتی۔ دوسری طرف اس جن نے عامل کی قید سے رہا ہونے کے اتنے جتن کر لیے لیکن وہ عامل بہت ہوشیار تھا۔ آج 23واں دن بھی گزر گیا۔ اس نے اپنی جادوئی گھڑی سے دن دیکھا تو بہت پریشان اور رنجیدہ ہو گیا۔ اسے میں کتنی آس دلایا ہوں، وہ انتظار کرتی ہوگی۔ وہ روز یہی بات سن کر کرتا رہتا۔
24वें दिन عامل آیا اور عمل کرنے لگا۔ تبھی اس کا چیلا جلدی سے اندر آیا اور اسے خاص اطلاع دی، جسے سن کر وہ باہر کی جانب لپکا۔ کچھ ہی دیر بعد واپس آیا تو دوبارہ پھر وہی عمل شروع کر دیا، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس نے سب کچھ الٹ دیا۔ ابھی وہ وہی کر رہا تھا کہ اس کے غلط عمل سے ہر چیز تباہ ہو گئی۔ وہ عامل اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے ختم ہوتے ہی تمام جن آزاد ہو گئے۔ اس جن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنے سفر کی طرف روانہ ہوا اور 26ویں دن وہ اس بوٹی کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس کا رس نکالا اور واپسی کی راہ لی۔ صرف ایک دن رہ گیا ماں، سارا اب اسے ماں کہتی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، ابھی کل کا دن باقی ہے، کچھ نہیں ہوگا، امید رکھو، ہمت نہیں ہارو، راہیلہ نے اسے تسلی دی۔ وہ چپ کر گئی اور رو رو کر تھک چکی تھی۔ اب اسے موت کے خوف نے ادموا کر دیا۔ جب سے وہ جنوں سے ملا تھا وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب جب اس کے آنے کی امید ختم ہو رہی تھی تو اس کو اپنی زندگی کی ڈور بھی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ ہاں، اس نے مجھے بہت امید دلائی تھی کہ وہ ضرور آئے گا، تو آئے گا ضرور، سارا نے بھی ہلکی امید سے کہا، لیکن شام میں اس کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی۔ وہ سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی۔ راہیلہ نے ساری بات نعیم کو بتائی۔ نعیم نے جب ساری بات سنی پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن جب سارا نے بھی بتائی تو اسے یقین کرنا پڑا۔ اس عورت کو تو خدا جہنم میں بھی جگہ نہ دے، وہ سارا کی ماں کو بددعا دیتے بولا۔ اسے انتہائی دکھ ہوا کہ کوئی اپنے مفاد کے لیے کیسے اپنی اولاد کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے کیسے تم نے وہ رس پی لیا؟ ایک دفعہ ہم میں سے کسی کو اعتماد میں تو لیتی، نعیم نے اس سے کہا۔ لیکن سارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نہ جانے کون سا عمل تھا، میری بچی، اب کیا ہوگا؟ نعیم بھی اس کی حالت دیکھ کر رنجیدہ ہو گیا۔ وہ رات ان تینوں نے جاگ کر گزاری۔ راہیلہ کو بھی اس کی فکر نے آدھا کر دیا تھا۔ اسے اس سے ان تھوڑے دنوں میں ہی لگا ہو گیا تھا، اور کچھ شوہر کی وجہ سے وہ مزید دکھی ہوئی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب سارا نے خوشی سے انہیں پکارا۔ وہ آ گیا، اس نے انہیں کہا تو سارا نے ان کے سامنے آنے کا کہا۔ جن ان کے سامنے آ گیا۔ چونکہ وہ اس کا غائبی تعارف کر چکے تھے اس لیے انہیں خوف محسوس نہیں ہوا۔ اس نے جلدی سے وہ رس سارا کو دیا تو سارا نے پی لیا، لیکن اسے پیتے ہی کچھ دیر بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ راہیلہ اور نعیم بہت پریشان ہوئے، لیکن اس جن نے انہیں تسلی دی۔ اگلے دن صبح سارا کو ہوش آیا تو اس کی ٹانگیں ہلنے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ صحیح سے اٹھ گئی تھی۔ راہیلہ اور نعیم نے اسے چارپائی سے سہارا دے کر زمین پر کھڑا کیا تو اس نے خوشی سے دیکھا اس کے قدم زمین پر لگ گئے تھے اور وہ آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن اسے چلنا ہی نہیں آیا۔ نعیم اور راہیلہ نے اسے پکڑ کر پورے ہال میں گھمایا۔ جن سامنے کھڑا دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ وہ چلتی ہی اس کے پاس آئی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے ایک خوف کے تحت پوچھا۔ نہیں، میرا صدیوں سے یہی بسیرا ہے، تو میں یہیں تمہارے پاس رہوں گا۔ اس نے اسے دلاسا دیا۔ وہ مزید خوش ہو گئی۔ یعنی کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گے؟ راہیلہ نے پوچھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ راہیلہ، اس کو تو گویا جنت کا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت اس پر اس قدر مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ جنزاد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، میں تمہاری طرف آنے والی ہر بری نظر، ہر غم کو دور کر دوں گا، اور جس نے بھی تمہارے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی میں اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بہت جذباتی ہو کر بولا تو راہیلہ خوشی سے رو دی۔ بچے جب اپنے اپنے سکولوں سے آئے تو وہ اس سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ نعیم نے تو سارے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ ابھی وہ صحیح سے چلنے نہیں لگی تھی۔ راہیلہ اور نعیم دونوں اسے سہارا دے کر چلنا سکھا رہے تھے، لیکن کچھ ہی دن بعد اس نے خود اپنے پاؤں پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی خوشی سے ادھر ادھر پھرتی رہتی۔ اب تو اس نے راہیلہ کے ساتھ ساتھ کام دیکھ کر اس کا ہاتھ بھی بٹانا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب وہ زندگی کو جیتی جا رہی ہے۔ اسے یوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ وہ اب سب کے ساتھ ہنستی مسکراتی تھی۔ وہ جن بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح بن گیا تھا۔ وہ ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کیا کرتا، جس کی جو بھی خواہش ہوتی وہ پوری کرتا تھا۔ نعیم کو اگر کسی بھی کام میں مدد چاہیے ہوتی تو وہ اس کی مدد کرتا تھا، لیکن اس نے ان کے گھر کے باہر
کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے وہ ہنسی خوشی اپنی اپنی زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔